ملک سے امن دشمن دہشت گردوں کے خاتمے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت اور ٹانک میں بھارتی پراکسی فتنہ اور خوارج کے خلاف کامیاب کارروائیاں، 16 دہشت گرد جہنم حاصل کر دیے۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران خوارج کے مقامات کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا، مارے گئے خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کی موجودگی کے خطرات کے پیش نظر سرچ آپریشن جاری، نیشنل ایکشن پلان کے تحت آخری خوارجی کے خاتمے اور امن و امان کی مکمل بحالی تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سرحد پار کالعدم TTP کا بھرتی اور تربیتی نیٹ ورک بے نقاب، افغان خودکش بمبار وسیم کا اعترافی ویڈیو بیان سامنے آ گیا۔ کہا افغان خودکش بمبار وسیم نے بتایا کہ جماعت الاحرار کے ایک کارندے نے خودکش بمبار کی تربیت کے لیے مجھے راضی کیا۔ اگست 2023 میں شونکڑے کنڑ کے ایک مدرسے میں خودکش حملے کی تربیت حاصل کی۔ کنڑ کا تربیتی مرکز مولوی بصیر کے زیر انتظام ہے، جو TTP کمانڈر ولی خراسانی کا بھائی ہے۔ شونکڑے اور آس پاس کے تقریباً دوسرے تربیتی مراکز میں 100 لڑکوں نے تربیت حاصل کی۔ اعترافی بیان میں انکشاف۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو میں چیک پوسٹ کے قریب دھماکہ، SP آپریشن اسد زبیر اور 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق دھماکے میں SP آپریشن اسد زبیر کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ دھماکے کے نتیجے میں پولیس موبائل الٹ گئی۔ 3 پولیس اہلکاروں کی شہادت کے ذمہ دار دہشت گرد اپنے انجام کو پہنچ گئے، 2 دہشت گرد ہلاک۔ وزیر اعظم، صدر مملکت اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہنگو میں پولیس گاڑی کے قریب دھماکے کی مذمت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے امن و امان کی صورتحال پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ امن کے قیام کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ پاکستان کے خلاف افغان طالبان رجیم کا مذموم پروپیگنڈا بے نقاب، پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات نے جھوٹے پروپیگنڈے کا پردہ چاک کر دیا۔ بھارت اور افغان طالبان سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے میں مصروف۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے چمن اجتماع کی پرانی ویڈیوز کو پھیلانا شروع کر دیا۔ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی ویڈیوز دسمبر 2022 میں چمن اجتماع کی ہیں۔ جھوٹا بیانیہ، من گھڑت خبریں اور جعلی تصاویر طالبان رجیم کے منظم پروپیگنڈا مہم کا حصہ۔ پرانی ویڈیوز کو نیا دکھا کر حقیقت کو مسخ کرنا افغان طالبان کے مذموم عزائم کی عکاسی کرتا ہے۔ افغانستان بھی بھارت کے نقش قدم پر، پاکستان کے خلاف آبی دہشت گردی کی ناکام کوشش۔ افغان طالبان نے دریائے کنڑ پر ڈیم بنانے کا اعلان کر دیا۔ طالبان رجیم کے سپریم لیڈر نے وزارت توانائی کو چترال سے نکلنے والے دریا ڈیم کی تعمیر شروع کرنے کا حکم دیا۔ کہا ڈیم کے لیے ملکی کمپنیز کے ساتھ معاہدے کیے جائیں اور غیر ملکی کمپنیوں کا انتظار نہ کیا جائے۔ ملا عبداللطیف نے کہا کہ افغانستان کو اپنے پانی کا انتظام خود کرنے کا حق ہے۔ یہ تاریخی فیصلہ قومی ذخائر کو سنبھالنے کے لیے افغانوں کے مضبوط ارادے کو ظاہر کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات میں کئی وعدوں پر عمل نہ کرنے کا اعتراف کیا۔ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی میں مجبوری کا رشتہ ہے، دونوں جماعتوں کے کارکن ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ سردار سلیم حیدر کی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے ہمراہ پریس کانفرنس کہا۔ پیپلز پارٹی نے 1 مہینے کی مہلت دی، امید ہے معاملات بہتر ہوں گے۔ سہیل آفریدی بانی PTI سے مل لیں گے تو کوئی آسمان نہیں گر جائے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت کو ڈنڈے سے نہیں، سیاسی طریقے سے اپنے حقوق لینے ہوں گے۔ وفاق نے تحفظات دور کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے، ملک میں مزید مسائل پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ اگر بند کمروں میں PSDP بنائیں گے تو ناانصافی ہوتی ہے۔ ترجمان کی وفد پارٹی شازیہ مری کی پریس کانفرنس، کہا پولیو وائرس ہمارے بچوں کا بہت بڑا دشمن ہے۔ سندھ بھر میں پولیو سے نمٹنے کے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کسان مضبوط ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ آج اگر کسانوں پر توجہ نہ دی تو کسی حکومت کا نہیں، ملک کا نقصان ہوگا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا مالدیپ کا سرکاری دورہ، صدر مالدیپ ڈاکٹر محمد معیز، وزیر دفاع محمد غسان مامون اور چیف آف ڈیفنس فورس میجر جنرل ابراہیم حلمی سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان عالمی اور علاقائی سلامتی کی بدلتی ہوئی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور بشمول 2 طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین کا دونوں ممالک کے درمیان عسکری تعلقات کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر بھی غور۔ پاک افواج کے پیشہ ورانہ معیار کی تعریف، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کی قربانیوں کو سراہا گیا۔
نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور یو اے ای کے وزیر خارجہ کا ٹیلی رابطہ، دونوں رہنماؤں کا باہمی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا مستقبل میں باہمی رابطے مستحکم بنانے اور اقتصادی ترقی کے اقدامات کو فروغ دیا جائے گا۔ نیب آفس حملہ کیس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، رانا ثناء اللہ اور دیگر لیگی رہنماؤں کے خلاف افراد کیس کی رپورٹ منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے پولیس رپورٹ کے مطابق ملزمان کے خلاف الزامات کا ثبوت نہ ہونے پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق مریم نواز کی نیب آفس پیشی کے موقع پر پتھراؤ کے الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ عدالت نے تمام شواہد کا جائزہ لینے کے بعد کیس نمٹا دیا۔ وارنٹ گرفتاری کے باوجود عدم پیشی، راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خان کا شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور بینک اکاؤنٹ منجمد کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت کا علیمہ خان کے ضامن کی پراپرٹی بحق سرکار ضبط کرنے کا حکم۔ جج امجد علی شاہ نے ریمارکس دیے، ملزمہ ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، عدالت پیش نہیں ہوتی، ان کی حاضری ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ مزید سماعت 27 اکتوبر تک ملتوی۔ اسلام آباد میں 10 روز سے لاپتہ ڈپٹی ڈائریکٹر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی تاحال بازیاب نہ ہو سکے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی پولیس کو مغوی کی بازیابی کے لیے مزید 1 ہفتے کی مہلت۔ لاپتہ ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان کی اہلیہ اور درخواست گزار روزینہ کا بھی پتہ نہ چل سکا۔ عدالت نے پولیس کو مغوی کا واٹس ایپ ریکارڈ کا ڈیٹا بھی چیک کرنے کا حکم۔ جسٹس اعظم خان نے متنبع کیا کہ اصل مقاصد معاملہ حل کرنا ہے، صرف تاریخیں دینا نہیں ہوتا۔ مغوی افسر کے 14 اکتوبر کو رہائشی اپارٹمنٹ کی بیسمنٹ پارکنگ سے اغوا کا مقدمہ تھانہ شمس کالونی میں درج۔ تربت میں نوجوان حیات کو والدین کے سامنے گولیاں مار کر قتل کرنے کا معاملہ، ایس سی اہلکار کی سزائے موت کے خلاف اپیل خارج۔ عدالت نے فیصلے میں کہا ماورا عدالت آئین بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ عدالت کے حراستی قتل کو فساد فی الارض قرار دے چکی ہے۔ بانی پی ٹی آئی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈیل تقریباً طے پا چکی تھی، جس کے تحت بانی کی رہائی بھی متوقع تھی۔ تاہم رینجرز کے واقعے نے سارا معاملہ ختم کر دیا۔ رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کا بڑا انکشاف، کہا 3 نومبر کو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے لیے ایک 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ کمیٹی میں علی امین گنڈا پور، بیرسٹر گوہر علی خان، محسن نقوی اور رانا ثناء اللہ شامل تھے۔ بعد میں وہ خود بھی مذاکراتی عمل کا حصہ بن گئے۔ مذاکرات کے دوران کئی امور پر اتفاق رائے ہو چکا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کے مشورے سے بننے والی کابینہ کل عدم ہوگی، رانا ثناء اللہ کا دعویٰ۔ کہا نواز شریف کیس کے سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ایک آدمی مجرم قرار پا جائے تو وہ سیاسی جماعت کا سربراہ نہیں رہ سکتا، نہ ہی وہ سیاسی جماعت کے کسی مشورے میں شامل ہو سکتا ہے۔ اگر وہ شامل ہوگا تو وہ فیصلہ کل عدم ہوگا۔ جنہوں نے ظلم و جبر کیا ہے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے عوام بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا 4 صدر جلسے سے خطاب، کہا میرے عوام کی آنکھوں میں انقلاب کی چمک ہے، تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے۔ پریس کانفرنس کر کے مجھے دہشت گرد قرار دینے کی کوشش کی گئی، میرے بارے میں کہا گیا کہ یہ بچہ ہے، چلا نہیں سکے گا۔ صحت، تعلیم اور بیوروکریسی میں وہی پیسے ہوں جو بانی چیئرمین کا ویژن ہے۔ انسداد پولیو کے لیے وزیر صحت، متعلقہ حکام اور عالمی شراکت داروں کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پولیو کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب، کہا حکومت پاکستان ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ملک کے دور دراز علاقوں میں ویکسین پہنچانے والے ورکرز قوم کے ہیرو ہیں۔ پولیو کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے سعودی ولی عہد نے بل گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ قطعی رقم مختص کی ہے، جو اس عظیم مہم کو مزید تقویت دے گی۔ 10 سالوں میں سرکاری قرضہ جی ڈی پی کا 60 سے 71% ہو گیا۔ قرضوں کی ادائیگی نے سرکاری محاصل کا 89% کھا لیا۔ پاکستان کا کل سرکاری قرضہ گزشتہ ایک دہائی کے دوران جی ڈی پی کے 10% سے زیادہ بڑھ چکا۔ مالی سال 2023 میں یہ تناسب 120% تھا۔
ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں مسلسل چوتھے ہفتے اضافہ، ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح مزید 0.22% بڑھ گئی۔ ادارہ شماریات کی ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی سے متعلق رپورٹ جاری، مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح 5.3% ریکارڈ کی گئی۔ 20 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، 6 اشیاء سستی، 25 کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ پیاز فی کلو قیمت 5 روپے 81 پیسے، انڈے فی درجن 7 روپے مہنگے ہوئے۔ چینی کی قیمتوں میں کمی لائے بغیر تمام اقدامات بے سود، ایک ہفتے کے دوران چینی کی قیمت میں 10 روپے تک فی کلو کا اضافہ، ملک میں چینی کی زیادہ سے زیادہ فی کلو قیمت 210 روپے تک پہنچ گئی۔ پشاور کے شہری ملک میں سب سے مہنگی 210 روپے تک فی کلو چینی خریدنے پر مجبور۔ اسلام آباد، راولپنڈی، ملتان اور بنوں میں چینی کی زیادہ سے زیادہ فی کلو قیمت 200 روپے، کراچی میں چینی کی فی کلو قیمت 195 روپے تک ہے۔ کراچی میں سیر و تفریح کے لیے آنے والا نوجوان پولیس کے مبینہ تشدد سے اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ ذرائع کے مطابق عرفان بلوچ کے پوسٹ مارٹم میں جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے۔ نوجوان کی موت تشدد سے نہیں، دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ متوفی کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں، پولیس کا دعویٰ۔ اہل خانہ کی درخواست پر پوسٹ مارٹم کروا لیا گیا۔ پوسٹ مارٹم میں نوجوان پر چوٹوں کے نشانات موجود ہیں۔ متوفی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ کے حوالے کر دیا گیا۔ اہل خانہ انصاف کے لیے کوشاں۔ متوفی عرفان بلوچ بھاولپور کے علاقے اچ شریف سے آیا تھا۔ جنوبی افریقہ کی T20 ٹیم 3 میچوں کی سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان پہنچ گئی۔ پاکستان جنوبی افریقہ کے درمیان میچز کی سیریز 28 اکتوبر سے پنڈی میں شروع ہوگی، بقیہ دونوں میچز لاہور میں ہوں گے۔ 31 اکتوبر اور 1 نومبر کو کھیلے جائیں گے۔ T20 کے بعد 4 نومبر سے ون ڈے سیریز کا آغاز ہوگا۔ ون ڈے سیریز کے تمام میچز فیصل آباد میں کھیلے جائیں گے۔ دونوں ٹیموں کے بعد ٹیسٹ میچز کی سیریز 1-1 سے برابر رہی۔ PSL 11 میں 2 نئی ٹیموں کو لا رہی ہیں۔ نئی فرنچائز ٹیموں کی فروخت کا کام نومبر میں شروع ہو جائے گا۔ نئی فرنچائز ٹیموں کو حاصل کرنے کے لیے سخت مقابلے کی توقع۔ PSL کا بنیادی مقصد انٹرنیشنل کرکٹ کو پاکستان واپس اور پاکستان کرکٹ کو اپنی ٹانگوں پر کھڑا کرنا تھا۔ CEO پاکستان سپر لیگ سلمان نصیر کا نجی ٹی وی کو انٹرویو، کہا اسٹیک ہولڈرز پہلے روز سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، مشکل وقت میں اسٹیک ہولڈرز نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا۔